اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. کچھ اگر پاکیزہ حلال رزق حلال کے لیے دعا کروانی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پاکیزہ اور حلال روزی خوب عطا کر دے. لیکن اس کے بجائے سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, ایسا بن جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہو بارگاہ رب العزت میں. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی, اے نوجوانوں نے قوم و ملت, غور کرنے کا مقام ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے مستجاب الدعوات ہونے کا سوال کیا, نبی سے دعا کی گزارش کی. نبی آخر الزمان نے کہا یا سعد, اے سعد, اے سعد. کیا کہا؟ میں دعا کر دیتا ہوں کہ تم اللہ کے وہ ولی بن جاؤ. اللہ کے ولی تو پہلے سے, یعنی ایسا بن جاؤ کہ ساری تمہاری دعائیں قبول. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے فارمولہ بتلایا. آپ نے کیا کیا؟ فارمولہ بتلایا. ایسے سعد ابن ابی وقاص کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے. یہ وہی صحابی رسول جانثار صحابی ہے جن کے بارے میں نبی آخر الزمان نے کہا تھا ایسا لو یہ تیر چلاؤ, میرے ماں باپ اس پر قربان ہو. اللہ اکبر کبیرہ. نبی آخر الزمان کے سچے محافظ, سچے جانثار سعد ابن ابی وقاص کا سوال ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے. آپ نے کہا سعد دعا نہیں کی جائے گی بلکہ تمہیں فارمولہ دیا جائے گا. اس فارمولے کو اپنا کر کے تم اپنا حساب کتاب برابر کر سکتے ہو. تم مستجاب الدعوات بن سکتے ہو. تم ایسا ولی کامل بن سکتے ہو کہ اللہ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. اے نوجوانوں کی جماعت سنو, اے نمازوں کو ترک کرنے والے کل نصیبوں سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, اللہ کا پیغمبر بیان کر رہا ہے, اے سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. اے سعد تم اپنی روزی کو پاکیزہ کر لو, تم اپنے کھانا کو پاک کر لو, یعنی حرام سے اپنی غذا کو تم پاک کر لو, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اے اللہ والو, اے نیکوکارو, اے پیارو, اے بزرگوں, اے جوانوں, صرف سعد ابن ابی وقاص نہیں, اللہ نے سعد ابن ابی وقاص کے توسط سے, نبی نے سعد ابن ابی وقاص کے توسط سے آپ کو یہ پیغام دیا کہ آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کر کے مستجاب الدعوات بن سکتا ہے. آپ میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے روزی کو پاکیزہ کر کے ایسا بن سکتا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اس کی زبان لمبی ہو اور کوئی مانگ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ پوری کر دے. ایسا آپ میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے. نبی نے کہا سعد تم اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو, اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات, تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. تم ایسا بن جاؤ گے کہ تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی. اے طرح طرح اور قسم کے لوچ لاچ اور لفڑوں میں پا کر کے رزق حلال یا مال حلال کو کھانے والوں, مال حرام کو حلق جانے والوں, مال حرام کو گٹاگٹ اپنی حلق سے نیچے اتار دینے والوں, سن لو, اگر تم نے ایک لقمہ بھی مال حرام کھایا ہے تو اپنا ستیہ ناش تم نے کیا ہے. نبی نے یہ بات سعد بن ابی وقاص کو بیان فرمائی. پھر کہا اس ذات کی قسم فوالذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. ایسا ایک بات سن لو, ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه, ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. ایسا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندہ ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه, ایک لقمہ حرام اگر اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے, ایک لقمہ حرام اگر اپنے حلق سے اتارتا ہے تو ما يتقبل منه عمل 40 یوما, اس کی کوئی بھی نیکی, اس کا کوئی بھی عمل 40 دن تک قابل قبول نہیں ہوگا. 40 دن تک ایک لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے اس کے اعمال پہ بریک لگ جائیں گے, اس کے اعمال مسترد کر دیے جائیں گے. ایک لقمہ حرام کا کفارہ یہ ہوگا
ہوگا، اس کا جرمانہ یہ ہوگا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی عبادت ہو، کسی بھی طرح کی کوئی نیکی ہو۔ آپ طرح طرح کے ترقیوں کے نام پر اور بزنس کے نام پر لے کر کے مال حرام کھانے والا سن لو، اگر تم نے مال حرام کھایا تو ایک لقمہ کے پیش نظر 40 دن کی تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مزید آپ نے فرمایا اس آدمی کا کیا ہوگا، اس آدمی کا کیا ہوگا جس آدمی کی پرورش، جس کے خد و خال، جس کے گوشت اور گوشت، جس کی ہڈیاں اور خال، جس کے اندر گردش کرنے والے خون، جن کے رگوں میں دوڑنے والے خون، وہ خون اور اس کے جسم کی پرورش اگر مال حرام سے ہوا ہو تو اس آدمی کا کیا ہوگا؟ اس کا تو ٹھکانہ ہر حال میں نار سقر ہوگا، اس کا تو ٹھکانہ ہر حال میں جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ کے نیک بندو، اے امت کے جیالو، اے امت کے فرزندو، سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کے بعد سے سعد ابن ابی وقاص ایک ایک لقمے کو تحقیق کے ساتھ کھاتے، ایک ایک گھونٹ کو جو پانی حلق سے نیچے اتارتے، ایک ایک لقمہ کو حلق سے نیچے اتارتے تو اس میں تحقیق کرتے، تفتیش کرتے، تحقیق کرتے کہ کہیں اس میں کسی بھی طرح کے مال حرام شامل نہیں ہے جس کی وجہ سے میری 40 دن کی عبادت ناقابل قبول ہو جائے۔